اردو سے اتنی ہم نفرت کیوں کرنے لگ گئے ہیں؟ مطلب اردو بولنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا؟ دیکھیں وہ اس لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ہم جو ہے نا امریکی یا یورپین یا مغربی تہذیب کا جو ہے وہ شکار ہو گئے. کوئی بھی جو ملک ہے وہ اپنی زبان جو ہے وہ بالکل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, لیکن واحد ہم لوگ ہیں کہ جو اردو بولنا شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں, پنجابی بولنا ہم سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کا باعث ہے, تو ہم پھر فورن لینگویجز جو ہے وہ سیکھتے ہیں, اسی میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جو اس کا سکوپ ہے وہ انگلش انگریزی ادب میں ہے. اس میں انور مسعود صاحب کے سوسائٹی کے اوپر بڑی اہم چوٹ ہے, وہ میں کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنی جو بات ہے وہ کنوے کر سکوں. کہتے ہیں کہ مرد ہونی چاہیے, خاتون ہونا چاہیے, اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے, اور نرسری کا داخلہ سرسری مت جانیے, آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے, اور کامیابی کے لیے اس دنیا میں انور اوپر سے ٹیلی فون ہونا چاہیے. دوستو انگریزی ضروری ہے ہمارے واسطے, فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنزیہ معاشرتی سطح پہ گہری چوٹ جو ہے وہ پیش کی ہے. انگلش کو اتنا ہم پروموٹ کرتے ہیں انگریزی کو, لیکن سپلیز جو ہے وہ زیادہ انگلش میں آتی ہیں, کیوں؟ وہ دیکھیں اس میں ہماری لینگویج نہیں ہے نا, یہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم اپنی لینگویج میں ہی ترقی کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو چکی ہیں اب تک, اس میں بہت زیادہ سیمینارز ویبینارز بھی ہو چکے ہیں, لیکن پھر وہی یہ سٹیٹس کانشیس والا معاملہ ہے کہ جی معیاراتی سوچ جو ہے اس کا جو پنجابی جو ہماری مادری زبان ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور سی ایم صاحبہ بھی جو ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں سائن بورڈز وغیرہ اور اس طرح سے جو انسٹرکشنز ہیں اور کچھ جو ہے محاورے جو ہیں وہ آپ کو روڈز پہ نظر آتے ہیں. جی جی بالکل, کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل اچھا انیشیٹو ہے جی, اگر اس پہ کام ہو رہا ہے مریم صاحبہ کی جانب سے بہت اچھا اقدام ہے, یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کچھ سالوں میں یہ دن اور تہوار ان کا پنجابی ڈے, کلچر ڈے منایا گیا ہے. اس سے پہلے اس کا اتنا رجحان نہیں تھا, صرف پریس کلب کے باہر احتجاج ہوتے تھے زبان کے حوالے سے, لسانیت کے حوالے سے, ادروائز اس پہ کوئی اتنی گہری بات نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ سی ایم صاحبہ نے اس پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بل بورڈز پہ بھی اس طرح سے جو ہے نا اس کے محاورے یا ایگزامپلس یا مثالیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اردو میں یا پنجابی میں, تو یہ اچھا اور خوشائن اقدام ہے. اچھا, ایک تو ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اردو میں بات نہیں کرنی. ایسے میں نے بہت سی فیملیز دیکھی ہیں جو بچے چھوٹے ہیں اور وہ کہتی ہیں جی اردو کی پوئم نہیں سنانی, انگلش میں بات کرنی ہے, انگلش کی پوئمز دیکھیں, انگلش کے کارٹونز دیکھیں. ہم بیس ان کی کیا رکھ رہے ہیں؟ ایسے بچے کمپلیکس میں نہیں جاتے کہ اگر میں پتہ نہیں کچھ اور بول دوں گا تو مجھے کیا سمجھا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی انگلش میڈیم کے یا کسی بھی آپ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا دیکھیں نا, بچے کی اس کو اردو آتی نہیں ہے, اگر وہ تھوڑا بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں آپ انگلش میں بات کریں. یہ پتہ نہیں انسلٹ اپنی بے عزتی جسے کہتے ہیں نا, ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی ہے. بالکل, وہ اس کا میں نے آغاز میں ہی کہا ہے کہ یہ جو مغربی سوچ ہے اس کو اجاگر کرنے کی بات ہے. ہم اصل میں نا کمپیئر کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک سے, لیکن ہم اس کی روٹس اور اس کی کلچر سے آشنا نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان جو ہے وہ بالکل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اپنی زبان ہم پہ لاگو کر دی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی زبان چھوڑ کے ان کی زبان کو اپنا لی ہے, اور انہوں نے ترقی یافتہ ملک جو ہے امریکہ, یورپ یا کوئی بھی ایسا ملک آپ دیکھ لیں, انہوں نے ہم پہ لاگو کر دیا کہ اس کے بغیر آپ ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور ہمارا سسٹم بھی آپ دیکھ لیں کہ سرکاری لیول پہ بھی عموماً جو ہے انگریزی اور اس طرح کے جو لیٹرز ہوتے ہیں, حالانکہ اردو میں بھی پہلے کسی زمانے میں آپ غالب کے خطوط دیکھیں, اگر اس کو پڑھیں, ان کا مجموعہ ہے غالب کا, اس میں خطوط ان کے کوڈ اردو میں لکھے ہیں. غالب کا پتہ وہ نہیں پتا نا, وہ اسی وجہ سے نہیں پتا کہ ولیم شیکسپیئر کا وہ پتہ کرنا چاہتے ہیں, جان کیٹس کا پتہ کرنا چاہتے ہیں, ارنسٹ ہیمنگزوے کا پتہ کرنا چاہتے ہیں, مایا اینجلو کا پتہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن غالب, میر اقبال یا کوئی بھی شاعر ہے, حیدر علی آتش کا پتہ ہی نہیں ہے جی کسی کو. وہ کہتے ہیں جی آپ سے سن رہے ہیں نام, ہم نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا یہ حیدر علی آتش کون تھے. اقبال کی تو کئی نظمیں میں ایک پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا کہ نصاب سے نکالی جا رہی ہے, تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. یہ ہم پھر ترقی اگر کر سکتے ہیں تو نکالی جا رہی ہیں, بس وہ اس کی یہ پنجاب ضرورت محسوس نہیں کر رہے.
हाँ, बस वो कहते हैं कि ये सिलेबस जो है वो पुराना हो गया, अब थोड़ा सा हम नई चीज़ें जो है ना सियासती जो सेक्टर है उनके लोगों को हाईलाइट करें, उन पे मजबून होना चाहिए, उस पे एक मशक होनी चाहिए, वो लोग उनके बारे में जाने। ये इकबाल जो है ना इनके बारे में उनका पता नहीं क्या रुझान है कि इस पे अहमियत नहीं देते वो। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि वो किस तरह का सिलेबस जो है वो तैयार कर रहे हैं। जी।